نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وقال تعالى في موضع آخر وزوجناهم بحور عين وقال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے شریعت میں نکاح کی اہمیت اور اس کی مصلحتیں اور فوائد سے متعلق کچھ مختصر باتیں عرض کروں۔ پہلی بات، نکاح کے لغوی معنی آتے ہیں ملنا۔ شریعت میں نکاح کی تعریف یہ ہے، یہ ایک عقد کے تحت حلال جوڑے یعنی ایک مرد اور عورت کا دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں مہر کے عوض ازدواجی زندگی میں متعلق ہونا، یہ نکاح کہلاتا ہے۔ یعنی ایک عقد کے تحت حلال جوڑے یعنی ایک مرد اور عورت کا دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں مہر کے عوض ازدواجی زندگی میں متعلق ہونا، یہ نکاح کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ نکاح کی ترغیب اور نکاح کا حکم آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الی آخر الآیہ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، رواہ ابو داؤد، کہ تم نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو بچے جننے والی اور محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہاری امت کے کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اس حدیث کے اندر نکاح کرنے کا حکم اور اس کی ترغیب موجود ہے۔ مزید مشہور حدیث ہے، عقد نکاح کے موقع پر یہ حدیث پڑھی اور سنائی جاتی ہے النکاح من سنتی، کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت اور میرے طریقوں میں سے ہے۔ نکاح صرف نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فقط سنت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ تحقیق کہ ہم نے اے نبی جی آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں کے ازواج بیویاں اور ان کی اولاد مقرر کی۔ تو یہ حدیث بھی نکاح کی ترغیب اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہونے کو بتا رہی ہے۔ نکاح کے ارکان میں سے دو چیزیں ہیں، ایک ایجاب اور دوسرا قبول۔ لڑکا یا لڑکی کا پہل کرنا کہ میں تم سے نکاح کر لیا، اور دوسرے کے اس کے جواب میں کہنا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ ایجاب و قبول نکاح کے ارکان میں سے ہے، اور ایجاب و قبول کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ دونوں ماضی کے صیغے سے ہوں، کہ میں نے نکاح کر لیا، نکاح کو قبول کر لیا۔ حال یا استقبال کے صیغے سے نہ ہو کہ میں نکاح کرتا ہوں یا نکاح کروں گا، ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، بلکہ ماضی کا صیغہ ہونا شرط ہے۔ اور یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو، طرفین یعنی شوہر اور بیوی یا بیوی کے جانب سے جو وکیل ہو،
وہ دونوں ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر ایجاب و قبول کرے. یہ نہیں کہ ایجاب کرنے والا تو ایک مجلس میں ہو اور نکاح کرنے والا دوسری مجلس میں یا بعد میں قبول کرے، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا شرط ہے، ضروری ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو نکاح کا طریقہ ہے، لڑکا شوہر تو نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے، لیکن لڑکی شرم اور حیا کی وجہ سے نکاح کی مجلس میں مردوں کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، تو اس لیے لڑکی کی جانب سے لڑکی کا باپ ہو یا اس کا بڑا بھائی ہو یا اس کا چچا ہو یا اس کا دادا ہو، اس کو وکیل بنا دیا جاتا ہے. لڑکی کی جانب سے وکیل وہ ایجاب کرتا ہے، بلکہ اصل میں وکیل بھی نہیں بلکہ وکیل کا نائب بن کر قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ لڑکی کی جانب سے ایجاب کرتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اتنے مہر کے عوض میں ان گواہوں کی موجودگی میں تم سے کر دیا، نکاح کر دیا، تو تمہارا جوڑا بنا دیا، تمہاری زوجیت میں دے دیا، تو اس کو ایجاب کہا جاتا ہے. اور لڑکا دلہا وہاں موجود ہے، وہ اسی مجلس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے قبول کر لیا، تو یہ ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. آج کل ایسے حالات پیش آتے ہیں، لڑکی یا لڑکی کے جانب سے وکیل تو یہاں موجود ہے، لیکن لڑکا باہر ملک میں ہے اور نکاح کا جو وقت مقرر ہوا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مجلس نکاح میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا، تو عام طور پر ایسے وقت میں آن لائن نکاح کرا دیا جاتا ہے، یعنی یہاں قاضی ایجاب کر دیا اور لڑکا وہاں دوسرے ملک میں دبئی ہو یا مسقط ہو یا قطر ہو یا سعودی ہو وہاں موجود ہے، اور آن لائن کے ذریعے سے وہ اس منظر کو سامنے دیکھ رہا ہو اور وہ وہیں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، تو اس سے نکاح نہیں ہوتا. چونکہ ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا، ایک جگہ ہونا شرط ہے. قاضی تو یہاں ایجاب کر رہا ہے لیکن لڑکا یہاں موجود نہیں ہے، تو دوسری جگہ وہ موجود ہے، تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. ہاں، ایسی مجبوری کی صورت میں نکاح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ لڑکی کی جانب سے اس کا وکیل یا قاضی ایجاب کرے اور لڑکا بھی اپنی جانب سے کسی کو یہاں وکیل مقرر کر دے، تو وہ لڑکے کی جانب سے جو وکیل ہے وہ میں نے اس کو فلاں کے جانب سے قبول کر لیا، تو ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا جو شرط ہے وہ پایا جائے گا. اس طریقے سے نکاح صحیح ہوگا. ایک تیسری بات، نکاح کی شریعت کے اندر کیا فوائدیں اور کیا مصلحتیں مضمر ہیں، اس سے متعلق 2-4 باتیں میں عرض کروں. پہلی بات، نکاح کی مصلحت میں سے سکون کا ہونا. جب شوہر کسی لڑکی کے ازدواجی زندگی میں متعلق ہو گیا تو اس کی وجہ سے اسے دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. قرآن کریم میں اسی کو فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے ذات میں تم کو جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون اطمینان حاصل کر سکو. یہ سکون نکاح کا فائدہ اور نکاح کا ثمرہ اور نکاح کا نتیجہ ہے. ایک دوسری مصلحت نکاح کے اندر کہ یہ نکاح حصول تقوی کا ذریعہ اور سبب ہے. تقوی کہا جاتا ہے حرام کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو حرام کاری سے، جو حرام کاری کا جو سبب بنتا ہے، بد نظری یا خیالوں کا منتشر ہونا
ان سب سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، تقوی کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے نکاح کے خطبے میں خطیب حضرات عام طور پر 3 آیتیں پڑھتے ہیں اور تینوں کے اندر تقوی کا حکم موجود ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی کا ذکر ہے۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس میں بھی تقوی کا حکم ہے۔ یہ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو اس کے اندر بھی تقوی کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نکاح یہ حصول تقوی کا سبب ہے۔ اگر نکاح نہیں کیا تو آدمی کا حرام کاری میں، زنا وغیرہ فحش کاموں کے اندر ملوث ہونے کا احتمال بلکہ ظن غالب ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اس کے نظریں اور اس کی فکر متحد ہو جاتی ہے، بد نظری کا اور انتشار افکار سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی تقوی کا اصل مقصد ہے۔ ایک تیسری حکمت اور تیسرا فائدہ، نکاح تکمیل ایمان کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے آدمی کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف فی الباقی، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو ایمان کے آدھے حصے کو وہ مکمل کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے۔ اب چاہیے کہ وہ باقی آدھے حصے کے بارے میں فکر کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ جی، نکاح ایک سماجی ضرورت ہے۔ ایک اعتبار سے نکاح عبادت ہے، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنت ہے اور سنت عبادت ہے۔ ایک دوسرے اعتبار سے نکاح معاملہ ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق اس سے ادا ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ معاملہ بھی ہے، اور یہ نفس کے خواہش کو جائز اور حسین صورت میں پیش کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ ایک چوتھی مصلحت اور چوتھا فائدہ، نکاح حصول اولاد کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے بقاء نسل انسانی، نسب کی حفاظت کا یہ ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نکاح حصول اولاد کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسی کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، سورۃ الشورى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے کسی کو لڑکا عطا فرماتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، اور کسی جوڑے کو لڑکا اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور کسی جوڑے کو عقیم یعنی بانجھ پیدا کرتے ہیں کہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ جی، تو یہ نکاح حصول اولاد کا ذکر سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی کو میں نے اوپر حدیث میں ذکر کیا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح کا حکم دیا وہیں یہ بھی حکم دیا کہ اولاد جننے والی لڑکی سے تم نکاح کرو، تزوج الولود الودود، بچہ جننے والی، جو اس کے خاندان کے لڑکیوں سے عورتوں سے یہ دیکھا گیا کہ ان کے خاندان میں اکثر عورتیں جننے والی ہوتی ہیں، تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی بھی جننے والی ہوگی۔ تو لڑکی، ایسے لڑکی کو نکاح کے اندر انتخاب کرو جو بچہ جننے والی ہو۔ تو یہ حصول اولاد کا ایک جائز طریقہ ہے، نسل انسانی کے بقا کا اور نسب کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ایک پانچویں مصلحت نکاح کے اندر یہ کہ وہ نکاح محبت کا ذریعہ ہے زوجین میں، اور زوجین کے واسطے سے دونوں طرف کے خاندانوں میں آپس میں الفت محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے دو جوڑے جو آپس میں پہلے اجنبی تھے، دو خاندان بالکل ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا،
ایک نکاح کے بول سے، ایجاب و قبول کے ذریعے سے پہلے زوجین کے اندر الفت محبت پیدا ہوتی ہے، ان زوجین کے ذریعے سے دونوں خاندانوں کے اندر الفت کا، محبت کا، مودت کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، رواہ ابن ماجہ، میں ایسے آپس میں دو محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھا جیسے نکاح کے اندر زوجین میں محبت ہوتی ہے۔ تو یہ نکاح یہ آپس میں محبت اور مودت اور الفت کا سبب بنتا ہے۔ اسی کو اوپر میں نے ذکر کیا، تزوج الولود الودود، بچہ جننے والی اور محبت پیدا کرنے والی ایسی عورتوں سے نکاح کرو۔ قرآن کریم کے اندر جہاں نکاح کی مصلحت میں سکون اور اطمینان کا ذکر کیا گیا، وہیں آگے اس کا بھی ذکر ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ نکاح کے ذریعے سے یہ سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپس میں مودت، محبت، الفت اور رحمت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ نکاح کا ایک اور فائدہ ہے، آپس میں محبت کا، الفت کا پیدا ہونا۔ ایک چھٹا فائدہ اور چھٹی حکمت اور مصلحت نکاح کی یہ کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کا وعدہ فرماتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استغنا اور مالداری اور غنا نصیب فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ذمہ ہے کہ ان کی مدد کرے۔ پہلا المکاتب الذی یرید الادا، وہ مکاتب غلام جو بدلے کتابت ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ پہلے زمانے میں تھا مکاتب غلام، اب اس کا رواج نہیں رہا۔ دوسرا الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے نکاح کے اندر اس کا مقصد عفت اور پاک دمنی ہو۔ تیسرا شخص، تیسری قسم والمجاہد فی سبیل اللہ، رواہ الترمذی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے فقر و فاقہ کو دور فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں نکاح کی مصلحت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقراء، تنگ دست ہو، محتاج ہو تو نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر غنا پیدا فرما دیں گے۔ نکاح کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نکاح ایک جنتی عبادت ہے۔ سب سے پہلے نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ہوا، یہ جنت کی عبادت ہے، اور ان کی اولاد میں تمام اہل ایمان کا نکاح جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ ارشاد خداوند ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ، سورہ دخان میں ہے ہم جنتیوں کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرائیں گے۔ تو جنتیوں کا نکاح جنتی مرد کا حور عین کے ذریعے سے وہاں ہوگا۔ یہ نکاح یہ وہ عبادت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ہوگا۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے لیس لنا عبادت شرعت من عہد آدم الی الآن ثم تستمر فی الجنہ الا الایمان والنکاح، ہماری شریعت میں کوئی ایسی عبادت مشروع نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلی ہوئی ہو، چلتی آ رہی ہو، اور پھر وہ آئندہ جنت میں بھی وہ عبادت چلے گی۔ وہ صرف دو قسم کی عبادت ہے،
ایک ایمان اور دوسرا نکاح۔ ایمان وہ عبادت ہے جو حضرت آدم سے آج تک بلکہ قیامت تک رہے گی، بلکہ قیامت نہیں بلکہ جنت میں بھی رہے گی۔ دوسری وہ عبادت جو حضرت آدم سے مشروع ہوئی، نکاح کی عبادت، اب بھی ہے، بلکہ یہ نکاح کی عبادت جنت میں بھی مشروع ہوگی۔ تو یہ نکاح کی وہ خصوصیات ہیں، نکاح کے وہ فوائد اور مصلحتیں ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر نکاح کی ترغیب دی، نکاح کا حکم فرمایا اور اس کی فضیلتیں اور حکمتیں بیان کیے ہیں۔ یہ نکاح سے متعلق کچھ حکمتیں، فوائد اور مصلحتوں کا بیان تھا۔ اس سے متعلق مزید احکام زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبیوں کو، ان فوائد اور مصلحتوں کو اپنانے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق سے نوازے۔